آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نہ ڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور چاند سورج بن جاتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے۔ تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک ان کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ اگر وہ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا ضرورت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے۔ پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ اللہ کی آزمائش کا وقت زیادہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی آزمائش مشکل ہوتی ہے، بس ہم میں اسے سہنے کی سخت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں آزمائش کا عرصہ بہت طویل لگنے لگتا ہے، جبکہ اللہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے وہ ہر انسان پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پتہ ہے آزمائش کیا ہوتی ہے اور کیوں آتی ہے؟ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو سکون کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے لیے بھاگتے ہیں تو ہمیں تھکا دیتا ہے۔ وہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اسے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، اور پھر وہ کسی نہ کسی غم یا آزمائش کے طور پر ہمیں واپس اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ آزمائش کا اصل مقصد ہی تمہیں اللہ کے قریب لانا ہے۔ اب تم جان گئے ہو اللہ کو، اب بس یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اب تمہیں تمہاری ہر سستیوں کے بدلے دگنی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ صبر کے طویل اور کڑے لمحوں کے بعد اب میٹھا پھل اللہ تمہیں دینے والا ہے۔ شاید وہ اجر ویسا نہ ہو جیسا تم چاہتے ہو، لیکن یقین رکھو ویسا ضرور ہوگا جیسا اللہ چاہتا ہے، جو تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ اور جو اللہ کرتا ہے فرش سے عرش تک وہی ہوتا ہے، وہی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کبھی تمہاری سستیوں کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اور وقت مشکل ہے لیکن گزر جائے گا، صبر مشکل ہے لیکن تم مانگو گے تو ضرور دے گا۔ اور اس آزمائش کے بعد، صبر کے بعد تمہیں اتنا ملے گا کہ تم شکر کرتے کرتے تھک جاؤ گے، کیونکہ آزمائش کے بعد ہمیشہ شکر کا وقت آتا ہے اور صبر کے بعد ہمیشہ صلے کا وقت آتا ہے۔